اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا، یعنی انسان کو دنیا میں آزاد نہیں چھوڑا گیا، انسان کو دنیا میں بے راہ روی کا شکار ہونے کے لیے یوں ہی آزاد نہ چھوڑا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ اپنی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈالنا ہے، اپنی زندگی محبت رسول میں گزارنا ہے، اپنی زندگی نماز روزے کی پابندی میں گزارنا ہے، عشق مصطفیٰ کی شمع اپنے سینوں میں جلانا ہے۔ یہ بات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا، یہ ساری چیزیں عام آدمی کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، کیوں؟ اس لیے یہ جو چیز ذہن کو روشن کرتی ہے اسے علم کہتے ہیں، اسے نالج کہتے ہیں۔ ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ یوں تو ہم جب گزرے ہوئے زمانے میں غور کرتے ہیں تو بہت سے علماء کرام نے قوم کی رہنمائی کی، لیکن 100 سال پہلے جو ذات مقدس دنیا سے تشریف لے گئی، یعنی امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے علماء کی رہنمائی بھی کی ہے، جنہوں نے عوام کی رہنمائی بھی کی، جنہوں نے اصلاح عقائد بھی کیا، ساتھ ہی ساتھ اصلاح اعمال بھی کرتے رہے، سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو یوں بے راہ روی کا شکار نہ ہونے دیا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ساری قوم کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کے چراغ کو روشن، سبحان اللہ سبحان اللہ، چراغ مصطفیٰ عشق مصطفیٰ روشن کر دیا امام اہل سنت نے۔ اے لوگوں، وقت نہیں ہے، یہ جو امام اہل سنت دنیا میں تشریف لائے اور بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوئے، آج ہم اپنے ان بھائیوں سے بھی بڑے محبت کے انداز میں کہنا چاہیں گے جو ہمارے بھائی کسی نہ کسی وجہ سے امام اہل سنت سے بدزن ہو جاتے ہیں، امام اہل سنت کی بدگوئی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، اے ہمارے پیڑی کے سارے بھائیوں، آپ ہمارے اور آپ کے لیے ایک ہی اصول ہے جس پر ہمیں سب کو جمع ہونا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں تھامے رہو۔ وہ رسی کون سی رسی ہے؟ وہ رسی وہی ہے کہ سرکار سے محبت کرتے رہو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہو، سرکار کی رسالت کا اقرار کرتے رہو، سبحان اللہ۔ یعنی جس چیز پر امت کو جمع کیا گیا وہ ہے عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ ساری امت جو ہے وہ عشق مصطفیٰ پر جمع کی گئی۔ اور اے لوگوں، جو لوگ ہمارے اعلیٰ حضرت سے بلا وجہ یوں ہی آپ اعتراض کرتے ہیں، ہم انہیں پیغام محبت دے رہے ہیں، ان کو ہم طعن و تشنیع نہیں کر رہے ہیں، پیغام محبت دے رہے ہیں۔ ایسے عالم میں جب کہ عقائد پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی، سرکار کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، ایسے عالم میں اگر کوئی مرد مجاہد بن کر کے اٹھا تھا اور اپنے علمی روشنی سے جس نے عالم کو منور کیا تھا، وہ ہمارے سیدی سرکار اعلیٰ، سبحان اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ فریضہ انجام دیا جو ایک مجدد کو دینا چاہیے تھا، سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت تو ایک عالم تھے، وہ کوئی مجدد نہیں تھے، وہ کوئی ولی نہیں تھے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں، لیکن میں ایک خوشخبری آپ کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ علماء اکرام کی دعاؤں سے عنقریب میری ایک تصنیف کتاب آنے والی ہے جس کا نام ہے قلب رضا۔ اعلیٰ حضرت کا دل، یاد رکھیے، دل جتنا صاف ہوتا ہے اتنے ہی ولایت کے درجات مل جاتے ہیں، دل جتنا صاف ہوتا ہے اتنے ہی تعلیمات دل کے اندر روشن کر دی جاتی ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کا دل اولیاء کاملین کی صفوں میں نظر آتا ہے تو خود اعلیٰ حضرت کا مقام کتنا بلند، سبحان اللہ۔ یہ تفصیلی بات ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی، بتانا یہ چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجدد نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے، یاد رکھنا یہ ایک عالم دین اور ولی کامل اعلیٰ حضرت ہیں، اور وہ کسی دنیا دار کے بنانے سے نہیں بنے ہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے بنانے سے بنے ہیں، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا امر دینہا،
سرکار ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے مجدد کو پیدا فرمائے گا جو کہ دین میں خرافات ہو چکے تھے، جو دین میں بدعات و منکرات ہو چکے تھے، وہ مجدد آئے گا، پیدا ہوگا اور سارے خرافات کو علم کی روشنی میں دور کرتا چلا جائے گا، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کرتا چلا جائے گا۔ اس روشنی میں جب ہم اعلیٰ حضرت کی ذات دیکھتے ہیں تو ششہت سے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو دین کا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ تو پیارے آقا نے اس کا بھی آپ نے جواب اپنی ہی حیات میں ارشاد فرما دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھنا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا لیکن یہ علماء دین اولیاء اور انبیاء کرام کے وارث بن کر دنیا میں آتے رہیں گے اور قوم کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی دنیا دار نے نہیں فرمایا بلکہ مدنی تاجدار نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا وصال ہو گیا، اب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنا دیے گئے، عمر فاروق اعظم خلیفہ بن گئے، حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ بنا دیے گئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ جو ہمارے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین ہیں، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں اور وہ اپنے آپ کو مولائیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اے لوگوں، کوئی بھی صحابی کیوں نہ ہو، ان کو جو نسبت ملی ہے وہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو جو پہلا خلیفہ نہیں مانے گا، اس کا مطلب وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، جو پہلا خلیفہ نہیں مانے گا وہ رسول کے حکم کا بھی انکار کر رہا ہے، اور اپنے آپ کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مولائی ہوں۔ ارے خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پہلا خلیفہ کسی اور کو نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر کو منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جو مولائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یعنی ہم علی والے ہیں، تو آپ علی والے ہیں تو پہلے اپنے قائد کا عقیدہ دیکھیے، پہلے اپنے امام کا عقیدہ دیکھیے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، حضرت علی نے فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو دین کے معاملات میں پہلا نمبر دے دیا، تو ہم سارے دنیاوی معاملات میں بھی انہیں پہلے ہی نمبر۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں، یاد رکھیے یہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اس کے لیے بھی بہت طویل گفتگو کی ضرورت ہے۔ اس پر فقیر نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس پر بھی الحمدللہ میں نے ایک رسالہ لکھا، فضل ابی بکر بین الصحابہ والخواص من حدیث مروا ابا بکر ان یصلی بالناس۔ یہ رسالہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے ہونے کی، خلیفہ ہونے کی اس میں الحمدللہ ثبوت موجود ہے۔ میں بیان یہ کر رہا ہوں، بس چند لمحات میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اے لوگوں، یہ جو ہمارے دلوں میں آج عشق مصطفیٰ کے چراغ ہیں، میں بہت دیر سے یہی سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کسی اور نہیں بلکہ سیدنا اعلیٰ حضرت نے روشن کیا ہے۔ یہ چراغ بجھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ چراغ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گا، اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں بھی کام آئے گا۔ دنیا میں اعلیٰ حضرت اپنا چراغ اپنی کتابوں کے ذریعے دے کر کے گئے، دنیا میں اعلیٰ حضرت اپنا چراغ ہدایت البخشش کی صورت میں دے کر کے گئے، دنیا میں اعلیٰ حضرت روشنی حاصل کرنے کا طریقہ فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں دے کر گئے، اور جب قبر میں آدمی پہنچے گا تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، لحد میں عشق رخے شاہ شاداب لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور وہ چراغ عشق مصطفیٰ کا چراغ ہے۔ یاد رکھیے جب قبر میں سوال ہوتے ہیں تین سوال، تو پہلا سوال
سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، پھر تیسرا سوال ہوتا ہے بول حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت میں بھی ہمیں چراغ قبر کے اندر عطا فرمایا۔ قبر میں کوئی ظاہری لائٹ اور روشنی نہیں ہوگی، لیکن عشق مصطفیٰ کا چراغ قبر میں بھی کام آئے گا۔ منکر نکیر پوچھیں گے بول حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو اعلیٰ حضرت اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو دنیا میں یہ پیغام دے گئے کہ جب قبر کے اندر فرشتے پوچھیں بول حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو کہہ دینا ارے پڑھتا تھا جن کا کلمہ، پایا انہیں نکیروں ہو لینے دو تصدق سسٹم جواب کیسا۔ مرقد کی پہلی شب ہے، قبر کی پہلی شب ہے، مرقد کی پہلی شب ہے، دولہا کے دید کی شب، اس شب سے عید قرباں اس کا جواب کیسا۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت جس پر ہم قائم ہیں، اللہ پاک اس پر ہمیں مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے علماء اہل سنت جو تشریف فرما ہے، رات و دن آپ حضرات کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، الحمدللہ آپ لوگ ان کی جتنی قدر کریں کم ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں ہر وقت آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اگر رات کے 12 بجے بھی آپ طلب کریں گے تو یہ علماء اہل سنت آپ کے عریضے پر حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب علماء اہل سنت کو آپ کی ضرورت پڑے تو آپ کو بھی اپنے قائدین کا، علماء اہل سنت کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک جہتی عطا فرمائے، اتحاد اہل سنت عطا فرمائے، عقیدے پر سب کو سلامت رکھے، اور اولیاء کرام کی محبت ہمارے سینوں میں بے بس فرمائے۔ یہی محبت دنیا میں کام آئے گی، یہی مرنے کے بعد قبر میں کام آئے گی، اور یہی انشاءاللہ حشر میں کام آئے گی۔ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔